الحمد لله الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أفضلها رحمة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھیے محبت شوق کے ساتھ: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وہ جس میں عبادت کا دھوکا مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر. وہ جس میں عبادت کا دھوکا مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر. جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کر. یا رب سلم وسلم دائما ابدا على حبيبك
خير الخلق كلهم. سامعین محترم، بزرگوں، عزیز دوستوں، بھائیوں، رب العالمین کا احسان عظیم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے 6 رمضان المبارک، رمضان کے پہلے عشرے کا پہلا جمعہ ہمیں نصیب فرمایا ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جمعہ کا دن سید الایام ہے، دنوں کا سردار ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے، مسواک کرے، بڑے اچھے کپڑے پہنے، خوشبو لگائے، پہلے پہر مسجد میں تشریف لے آئے جمعے کی نماز کے لیے، اور بڑا باادب ہو کر مسجد میں بیٹھے. حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، لیکن رسول فرماتے ہیں جہاں مسجد میں جگہ ملے وہیں پر بیٹھ جائے، اہتمام کے ساتھ خطبہ سنے، نماز ادا کرے. نماز ادا کرنے کے بعد جب یہ شخص گھر کی طرف جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. مغفور اللہ، اس کے لیے بخشش کا پروانہ دے دیا جاتا ہے کہ اے بندے ہم نے تیری خطاؤں کو، تیری گناہوں کو ہم نے معاف کر دیا. سامعین محترم، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر 2 مقامات کا میں نے انتخاب کیا ہے جہاں سے میں نے تلاوت قرآن مجید کا شرف حاصل کیا، اور صرف ایک چھوٹا سا ٹکڑا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا میں نے پڑھا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اخلاص کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. سامعین محترم، پہلا عاشرہ رحمت ہے، اور تقاضا بھی یہی ہے کہ رحمت پر گفتگو کی جائے. رحمت کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی شب آسمانوں پر گئے، معارف القرآن تفسیر قرآن کے اندر حضرت نے حدیث مبارکہ کو ذکر فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جب عرش معلی کی بلندیوں پہ پہنچا تو میں نے اللہ کے عرش کے نیچے یہ لکھا ہوا پایا ان رحمتی سبقت من غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے چکی ہے، یعنی میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے. قرآن مجید بھی کہتا ہے وسیع کل شیء رحمہ، کہ اللہ کی رحمت ہر چیز پر حاوی ہے. امام ابو ذیحان تابعی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے انہوں نے تربیت حاصل کی، مسجد نبوی کے امام بنے، وہاں خدمات سر انجام دیا کرتے تھے، لوگوں کو دین سکھایا کرتے تھے. وقت کا حاکم سلیمان بن عبد الملک مدینہ المنورہ آیا، مسجد نبوی کے دروازے پر اس نے اپنی سواری کو ٹھہرایا اور لوگوں سے پوچھا کہ بتاؤ تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جس نے صحابہ سے دین کو سیکھا ہو؟ تو لوگوں نے بتایا ہاں امام ابو ذیحان تابعی رحمۃ اللہ علیہ اندر موجود ہے، انہوں نے صحابہ سے دین کو سیکھا ہے. سلیمان بن عبد الملک مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تشریف لے گیا. جب اندر پہنچا تو امام صاحب ملے، 3 سوال اس نے کیے. پوچھنے لگا، پہلا سوال کیا کہ مجھے بتائیے وقت کا حاکم ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے، بنو امیہ کا بڑے خلفاء میں سے اس کا شمار ہے، اموی خاندان سے، سلیمان بن عبد الملک کا. کہنے لگا بادشاہ وقت ہے اور امام مسجد کے سامنے 2 زانو ہو کر بیٹھا ہوا ہے. ہم نے رحمت کا کیا معنی سمجھ لیا کہ میں آپ کو رحمت کی ڈیفینیشن سمجھانے لگا ہوں.
جنہوں نے صحابہ سے پڑھا وہ رحمت کو کیا بیان کرتے ہیں کہ رحمت کس چیز کا نام. تو سلیمان بن عبد الملک جس کی صدائیں شرق و غرب میں لگتی تھی کہ سلطنت کا بہت بڑا حاکم ہے، جب میں دربار سے نکلتا تو آگے ہٹو بچوں کی صدائیں لگتی، دائیں اور بائیں جانب سے اس کے وزراء اس کے ساتھ چلا کرتے تھے. لیکن جب مسجد نبوی میں پہنچا تو امام ابو زیاد نفر اللہ برکتہ کے شاگرد یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے استاد کے سامنے مسجد نبوی کے امام کے سامنے یوں دو زانو بیٹھا ہوا تھا جیسے کوئی شاگرد بیٹھتا ہے، اور ہاتھ میں وقت ہے، ہاتھ میں وقت ہے، لیکن اپنی حیثیت بھول گیا کہ میں مسجد میں آ گیا ہوں اور امام کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں. 3 سوال کیے، کہنے لگا امام صاحب میں آپ سے یہ پوچھنے آیا ہوں فلا نکرہ الموت، کیا وجہ ہے کہ ہم موت سے نفرت کرتے ہیں؟ پہلا سوال یہ کیا. بادشاہ بھی بڑے ذہین تھے اس زمانے کے، حاکم ایسے ذہین اور فطین تھے. سوال کیا کرتا ہے کہ امام مجھے یہ بتائیے ہم موت سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ امام صاحب نے بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمانے لگے 2 گھر ہیں، ایک دنیا کا عارضی ہے، ایک آخرت کا مستقل ہے. ہم نے اس عارضی گھر کو آباد کر لیا ہے اور مستقل رہنے والے گھر کو برباد کر دیا ہے، تو آبادی کو چھوڑ کر بربادی کی طرف جانے کا کس کا دل کرتا ہے؟ آبادی کو چھوڑ کر بربادی کی طرف جانے کا کس کا دل کرتا ہے؟ اگر وہ گھر آباد ہوگا تو اس بربادی میں رہتے ہوئے بھی ہمارا اس گھر میں جانے کا دل کرے گا. لہذا ہمارا دل اس لیے نہیں کرتا، ہم نے دنیا کو تو آباد کیا ہے، آخرت کو آباد نہیں کیا. سلیمان بن عبد الملک بڑا حیران ہوا، کہنے لگا آپ نے درست فرمایا. ساتھ ہی آپ نے واقعہ ذکر کر دیا، فرمانے لگے جلیل القدر صحابی رسول بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مرگ وفات پر تھے تو ان کی اہلیہ ان کے سرانے پر بیٹھی ہوئی رو رہی تھی. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیوں رو رہی ہو؟ تو وہ اہلیہ کہنے لگی کہ اے میرے سرتاج آپ مجھ سے جدا ہو رہے ہیں، آپ مجھ سے جدا ہو رہے ہیں، یہ رفاقت ختم ہو جائے گی، میں اس لیے رو رہی ہوں. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب کیا کہا اپنی اہلیہ کو کہ دیکھ تو رو رہی ہے، میں تو اس جدائی پر مسکرا رہا ہوں کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں اگلے لمحے مجھے اللہ کے رسول اور صحابہ کی زیارت ہونے والی ہے، میں تو اپنے حقیقی گھر کی طرف جا رہا ہوں، تو اس عارضی گھر میں مجھے ٹھہرانا چاہتی ہے، لہذا میرا اس عارضی گھر میں دل نہیں لگا، میں اس حقیقی گھر کے لیے پیدا کیا گیا ہوں. تو امام نے سلیمان بن عبد الملک کو پہلے سوال کا جواب دے دیا کہ ہم نے اس عارضی گھر کو تو آباد کیا ہے، مستقل کے ٹھکانے کو آباد نہیں کیا، اس کو برباد کیا ہے، اس کو آباد کیا ہے. اس لیے ہمارا دل نہیں کرتا کہ ہم مرے اور مر کر اللہ کے حضور پیش ہو جائیں. پھر دوسرا سوال اس نے یہ کیا، اللہ اکبر کبیرہ، سلیمان بن عبد الملک نے پوچھا بڑا عام سا سوال، کہنے لگا کہ بتائیے کہ کامیاب کون ہے اور ناکام کون ہے؟ اللہ اکبر. حضرت نے بالکل لمبی چوڑی گفتگو نہیں فرمائی بلکہ قرآن کی آیت پڑھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن اور جنتوں میں رہیں گے، وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور اللہ کے گناہگار، اللہ کے نافرمان، اللہ کی حکم عدولی کرنے والے لوگ، صحت مند ہونے کے بعد روزوں کو چھوڑنے والے لوگ، ہٹے کٹے ہونے کے بعد اللہ کے سامنے جبینے میں آج کو نہ جھکانے والے لوگ، اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کی راہ میں نہ خرچ کرنے والے لوگ، فرمائیے تمام کے تمام نافرمان کل قیامت کے دن جہنم میں ہوں گے. دونوں جملوں میں بات کو ختم کر دیا. جب امام نے اتنا کہا کہ نیک بندے جنت میں ہوں گے، برے بندے جہنم میں ہوں گے، سلیمان بن عبد الملک نے کہا کہ کیسے اندازہ لگائیں؟
تو امام فرمانے لگے کہ سلیمان اب اندازہ اپنے اعمال سے لگا لو، اگر تو نیک اعمال کرنے کی اللہ نے توفیق دی ہے تو پھر یقین رکھو اللہ تمہیں جنت دے گا، اگر اللہ نے نیک اعمال کرنے کی توفیق نہیں دی بلکہ تم گناہوں کی طرف جا رہے ہو پھر یہ گمان رکھو کہ تم اپنے گناہوں کی بدولت جہنم میں چلے جاؤ۔ پھر تیسرا سوال سلیمان بن عبد الملک نے کیا کہ امام این رحمت اللہ کی رحمت کہاں ہے؟ اللہ کی رحمت کہاں ہے؟ جواب سے پہلے واقعات سنیے۔ ایک گویہ تھا آثار السنن کے اندر اور بیشتر حدیث مبارکہ کتابوں میں یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ ایک گویہ تھا مدینہ المنورہ کا، وہ بڑا گنگنایا کرتا تھا، لوگ اس کو گنگنانے پر پیسے دیا کرتے تھے، اشعار پڑھا کرتا تھا، اس کی اچھی خاصی خدمت کیا کرتے تھے۔ بوڑھا ہو گیا، بوڑھا ہوا تو آواز بھی چلی گئی، جنت البقیع میں بیٹھا ہوا ہے اور جنت البقیع میں بیٹھ کر اللہ کی طرف لو لگا کر کہنے لگا کہ مولا اب بڑھاپا آ چکا ہے، آواز بھی نہیں رہی، لہذا اب تو کھانے کے لیے کھانا بھی نہیں ہے، میرا پیٹ بھوکا ہے، اب مولا تو کسی جگہ سے انتظام تو کر، بڑھاپا ہے اب گا نہیں سکتا میں، تو لہذا اب مجھے مال کہاں سے ملے گا، تو مولا میرے کھانے کا اہتمام کیا جائے۔ اب یہ وہ شخص ہے جس نے زندگی پوری اللہ کی نافرمانیوں میں گزاری ہے، ساتھ اور سحر میں اپنے آپ کو مبتلا کر کے ہمیشہ اسی گنگنانے میں رہا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان سے بے خبر تھا، لیکن اللہ کو پکارا ہے۔ آج ہم نے کسوٹی بنا لی ہے اور ہماری کسوٹی بڑی سخت ہے کہ ہم نے فیصلہ اپنے عمل کے بلبوتے پر کر دیا ہے، ہم نے بس انتخاب کرنا ہے بندے کا کہ جب تو بھی اللہ کی بارگاہ سے نامراد ہے، تو بھی بے مراد ہے، تو اللہ کا نافرمان ہے۔ کسی کے بارے میں میرے بھائیوں یہ فیصلہ ہم نہیں کر سکتے، اللہ نے اتھارٹی ہمیں نہیں دی کہ کسی کے بارے میں ہم فیصلہ کریں، اور اللہ کی نگاہ میں کتنا مقبول ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے، یہ اللہ جانتا ہے۔ اس لیے کہنے والے نے کہا کہ کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب بھولے گا کہ کھوٹا کھڑا کون ہے۔ دنیا میں فیصلہ نہیں ہوگا۔ مسجد نبوی کے اندر حضرت فاروق اعظم سوئے پڑے ہیں، خواب آتی ہے، وہ جنت البقیع میں بیٹھا اللہ سے دعائیں کر رہا ہے، گویہ گانے والا کہ مولا میں بھوکا ہوں مجھے کھانا دے، کسی بندے کو بھیج۔ جب مسجد نبوی میں حضرت عمر فاروق سوئے پڑے گئے، 22 لاکھ مربع میل کے حاکم ہے، امیر المومنین ہے، خواب آتی ہے، حکم ہوتا ہے کہ عمر اٹھو، ہمارا ایک بندہ ہمارا دوست جنت البقیع میں بیٹھا ہمیں پکار رہا ہے، جاؤ اس کی مدد کرو۔ اللہ کا انتخاب گفتگو دیکھیے، ہمارا بندہ ہمارا محبوب ہمارا دوست کس کو کہہ رہے ہیں؟ جو صبح و شام اللہ کے حکم کو توڑتا ہے، اللہ اس کو اپنا دوست کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں حضرت عمر فاروق اٹھتے ہیں، جنت البقیع پہنچتے ہیں، وہ گویہ دیکھتا ہے کہ فاروق اعظم آ رہے ہیں، یہ بھاگتا ہے، بھاگنے لگتا آگے بڑھ کے کہ عمر آ گیا، ابھی عمر اپنا کوڑا نکالے گا، مجھ پر برسانا شروع کر دے گا کہ تو احمد یہاں کیوں بیٹھا ہوا ہے، یہ آگے آگے، امیر المومنین پیچھے پیچھے۔ حضرت عمر فرماتے رک جا، ٹھہر جا، بات تو سن۔ وہ رک گیا، بیٹھ گیا اسی وقت۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ بیٹھ، بات سن، بات کیوں رہا ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا بتا کیا کر رہا تھا، تو کیا کر رہا تھا؟ مجھے خواب میں زیارت ہوئی ہے، حکمن یہ بات کہی گئی ہے کہ ہمارا بندہ جنت البقیع میں بیٹھا ہے، بھوکا ہے، اس کے لیے کھانے کا اہتمام کیا جائے۔ فرماتے ہیں تو عمر کہ وہ اسی وقت اپنے قدموں میں گر گیا، اسی وقت گرا اور کہنے لگا ربا اے میرے مولا، صبح و شام تیرے احکامات کو توڑا ہے، نہ دن کو تجھے یاد کیا ہے، نہ رات کے سناٹے میں تجھے یاد کیا ہے، نہ دن کے اجالے میں تیری تابعداری کی ہے، ساری زندگی اور یہ بڑھاپا تیری نافرمانی میں بسر کر دیا ہے، آج تجھے پکارا ہے وہ بھی پیٹ کی حاجت کی وجہ سے، تجھ پر قربان جاؤں کہ تو نے میری بات پر لبیک کہہ دیا، کہ حاکم وقت کو بھیج دیا، امیر المومنین کو بھیج دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، امیر المومنین آئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس کے لیے کھانے کا اہتمام کر دیا، فرمایا کہ تیرا پکارنا اللہ کو ایسا محبوب ٹھہرا کہ رب العالمین نے مجھ کو خواب میں ندا پہنچا دی کہ عمر اٹھو،
اپنی اس نیند سے بیدار ہو جاؤ، ہمارا محبوب بندہ ہمیں پکار رہا۔ اللہ اکبر، اللہ کی ایسی محبت و شفقت کرنے والے۔ یہ جو لفظ رحمت ہے نا، اس کا صرف ایک حصہ دنیا میں ڈالا گیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے اللہ رب العالمین قیامت کے دن 100% رحمت کو سمیٹے ہوئے محشر میں آئے گے۔ اب 1% رحمت کی نگاہ زمین پر پڑی ہے، اور آپ دیکھیں جب بلی بھی مرغی کے بچوں پر حملہ کرتی ہے تو اس وقت مرغی معصوم بچوں کو بچانے کے لیے خود پہلے پہنچ جاتی ہے، اپنی جان دے دیتی ہے بچوں کے لیے، پہلے اپنی جان دیتی ہے کہ تاکہ میرے بچوں کی جان باغ میں نہیں جائے۔ یہ صرف 1% رحمت کا نتیجہ ہے۔ آج بھائی بھائی پر قربان ہے، صرف 1 رحمت کا نتیجہ ہے۔ آج بچے والدین پر قربان ہے، صرف 1% رحمت کا نتیجہ ہے۔ آج دوست دوست پر قربان ہو جاتا ہے، آج کسی کا غم تکلیف دکھ نہیں دیکھا جاتا، آج بچوں سے بہنوں کا بھائیوں کا غم اور تکلیف نہیں دیکھا جاتا، اس لیے کہ کائنات کے گھر بننے کے بعد اللہ نے 1% رحمت ڈالی ہے۔ میرے بھائیوں تصور کرو، کل یوم محشر رب العالمین 1% رحمت کے ساتھ نہیں بلکہ 100% رحمت کے ساتھ آئیں گے۔ پھر ہمارے جیسے گناہگار کیا جہنم میں جائیں گے؟ نہیں جائیں گے، اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، پھر اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے۔ وہ 1% رحمت ہے جس کا نتیجہ دنیا میں یہ ہے کہ بھائی بھائی کے خلاف بات سننے کو تیار نہیں ہے، بچے والدین کے خلاف بات سننے کو تیار نہیں ہے، اور یوم محشر میں اللہ تعالیٰ جب 100% رحمت کے ساتھ آئیں گے اس وقت منظر کیا ہوگا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہب ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر، حدیث مبارکہ میں ایک روایت ان سے منقول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ذکر فرمایا ہے، بڑا معروف واقعہ ہے، چلو حصول برکت کے لیے میں ذکر کر دیتا ہوں، شاید آپ حضرات نے سنا ہو، پہلے کافی دفعہ شاید سنا ہو۔ وہب ابن منبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت مروی کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تذکرہ کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ وہ شخص اللہ کا نافرمان ہے، اللہ کی فرما برداری نہیں کرتا، انتہائی نافرمان ہے کہ معاشرہ بھی جانتا تھا کہ یہ شخص اللہ کا نافرمان ہے اور کھلم کھلا اللہ کی نافرمانی کیا کرتا تھا۔ لوگ اکٹھے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نقل کیا ہے واقعہ قوم بنی اسرائیل کے اس فرد کا، وہب ابن منبہ رحمہ اللہ سے یہ مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت موسیٰ کے پاس لوگ اکٹھے ہو کر گئے کہ موسیٰ یہ اللہ کا نافرمان ہمارے درمیان موجود ہے، کھلم کھلا اللہ کی بغاوت کرتا ہے، ہم اس سے چھٹکارا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فیصلہ کر دیا کہ چلو بھاگ جاؤ، بستی سے باہر نکل جاؤ، تو گناہگار بندہ ہے، ایسی نافرمانی کرتا ہے، ہمارے درمیان رہنے والا نہیں ہے، ہم تمہیں اپنے ساتھ بھی رکھ سکتے، چل بھاگ جا، چل بھاگ جا۔ اس کو بھگا دیا، وہ شخص بستی کے دروازے پر پہنچا، باہر کھڑا ہوا، تو جب بندہ تنہا ہو جاتا ہے تو اس کو اپنے عزیز و اقارب یاد آتے ہیں، والدین بہن بھائی یاد آتے ہیں۔ اس نے مڑ کر دیکھا کہ نہ میرا باپ میرے ساتھ، نہ میری ماں، نہ میرے بھائی، نہ میری بہن، کوئی میرا رشتہ دار مجھ کو قبول کرنے کو تیار نہیں، اور میں یہاں شہر سے نکال دیا گیا ہوں۔ وہیں پر تنہائی میں یہ شخص بیٹھا اور اپنی دائیں اور بائیں جانب دیکھنے لگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے اپنی دائیں جانب دیکھا تو کوئی رفیق نظر نہ آیا، بائیں جانب دیکھا کوئی رفیق نظر نہ آیا، پھر اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہنے لگا ربا اگر زمین کے سارے سہارے ٹوٹ چکے ہیں لیکن تو موجود ہے نا، تیرا سہارا تو نہیں ٹوٹا۔ آسمان کی طرف دیکھا اور کہنے لگا اللہ من لا یضرہ آخرہ ولا تنقصہ المغفرہ، کہ اے ربا میں گناہگار صحیح، نافرمان صحیح، میں تیری حکم عدولیہ کرنے والا صحیح، آج مجھے سبھی نے چھوڑ دیا ہے، میں تنہا اس جگہ پر پہنچ چکا ہوں، دائیں بائیں میرے پاس کوئی نہیں ہے، کوئی پرسان حال میرا نہیں ہے، اے خالق کائنات اگر تو بخشنے میں آئے ساری کائنات کو بخش دے، من لا یضرہ فی الآخرہ، تیری آخرت میں بادشاہی میں تیری بڑائی میں بالکل کوئی کمی نہیں آئے گی، ولا تنقصہ المغفرہ، اگر تو چاہے
رسول فرماتے ہیں یہ گریہ داری کر رہا ہے کہ اے اللہ مجھے سارے چھوڑ چکے، اپنے مجھ سے جدا ہو گئے، بیگانوں نے تعلقات توڑ دیے، اے اللہ کے عالم تم مجھ سے جدا نہ ہو۔ اللہ رب العالمین نے اس کی ماں کی ہوئی دعا کو قبول کر لیا اور اس کی توبہ کو یوں قبول کیا کہ اگلے لمحے اس کی جان نکلی اور جان جانے آفری کی سپرد ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضور پر تھے، وہاں سے پلٹنے لگے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ بھاگتے جاؤ، الہ موسیٰ، موسیٰ بھاگتے ہوئے جاؤ، القاء کر دیا ہم نے، بھاگتے ہوئے جاؤ۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے مولا ابھی تو ہم کلامی کا شرف حاصل کر کے آیا ہوں، اب کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں موسیٰ جاؤ جاؤ بستی کے دروازے کے قریب جو جنگل ہے وہاں بیابانی ہے، ہمارا ان ولیجم من ولیج اللہ، جو حدیث مبارکہ کے الفاظ ہے وہ یہ ہے، سنیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان ولیجم من ولیج اللہ، اللہ نے فرمایا موسیٰ ہمارے دوستوں میں سے ایک اللہ کا دوست یعنی ہمارا دوست وہاں پر موجود ہے۔ اللہ اکبر، جس کی ساری زندگی نافرمانیوں میں گزری ہے، ساری زندگی حکم عدولیوں میں گزری ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اللہ کا یہ حکم پایا اور بھاگتا ہوا وہاں پہنچا۔ جب میں پہنچا اللہ رب العالمین نے مجھ کو حکم دے دیا کہ موسیٰ اس ہمارے دوست کے غسل کا اہتمام کرو، اس کے کفن کا اہتمام کرو، پھر لوگوں کو بلاؤ اور لوگوں کو کہو کہ اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے جو اس اللہ کے ولی کا جنازہ پڑھے گا اللہ اس کی مغفرت کر دے گا، اللہ اس کی مغفرت کر دے گا۔ اس عدالت آئی گئی تو اہل بستی باہر نکلے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریب پہنچے، جناب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو غسل دیا، کفن پہنایا۔ اللہ نے اپنے نبی کو کہا کہ جنازہ بھی آپ خود پڑھائیں گے، قبر پر بھی آپ خود اتاریں گے۔ اللہ اکبر، کہ جنازہ بھی خود پڑھائیے، قبر پر بھی خود اتاریے۔ وہاں بھی ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ روایت بیان کرتے ہیں حضرت موسیٰ نے جب اہل بستی کو بلایا، تمام اہل بستی تشریف لے آئے، چہرہ ہٹایا گیا۔ اہل بستی نے کہا موسیٰ یہ تو انہ هو الفسق الفاسق، یہ تو وہی گناہگار ہے جو بہت بڑا فاسق تھا، بہت بڑا گناہگار تھا، آپ اس ولی کے جنازے کے لیے ہمیں لے کر آئے ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ نے کہا لوگوں سنو، میں بھی جانتا ہوں یہ وہی بد کردار ہے، یہ وہی فوش کوئی کرنے والا ہے، یہ وہی اللہ کے احکامات کی روگردانی کرنے والا ہے، یہ وہی کھلم کھلا اللہ کی بغاوت کرنے والا ہے، لیکن میں کیا کروں؟ اللہ نے مجھے یہ کہا ہے موسیٰ اگر یہ اپنی مغفرت نہ مانگتا سارے انسانوں کی مغفرت مانگ لیتا، ہم اس کے مانگنے پر ساری انسانیت کو معاف کر دیتے، ہم اس کے مانگنے پر ساری انسانیت کو معاف کر دیتے کہ ہمارے مانگنے والے نے مانگا ہم سے ایسے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں اللہ رب العالمین نے مجھ کو حکمن یہ بات دے کر بھیجا ہے کہ موسیٰ جائیے، ہمارا وہ بندہ، ہمارا ولی، ہمارا دوست بیابانی جنگل میں پڑا ہوا ہے، شاید معاشرہ یہ سمجھتا ہے اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے کوئی نہیں آئے گا، جنازہ پڑھانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ اللہ کا اہتمام دیکھیے، اللہ نے وقت کے صاحب کتاب برگزیدہ نبی کو جنازہ پڑھانے کے لیے بھیج دیا، حضرت موسیٰ کو بھیج دیا۔ رحمت خدا بندی سے کوئی بعید نہیں کی جا سکتی، اللہ کی رحمت موسلادھار برس رہی ہے۔ میرے بھائیوں ہم خطاؤں کے پتلے گئے، ہم خطاؤں کے پتلے گئے، ہم نے اعلان اللہ کے حکموں کو توڑا ہے، ہم اللہ کے حکموں کو لیاد باللہ پاؤں تھلے روند رہے۔ آج بھی حدیث قدسی کے الفاظ سنیے جس کا مفہوم یہ ہے، چڑھتا ہوا سورج صبح اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے مولا تو حکم کر میں آگ برسا دوں ان پر، زمین روزانہ سجا دیتی ہے مولا مجھ کو حکم دے میں ان کو اپنے اندر لے لوں، آسمان یہ کہتا ہے مولا تو مجھ کو حکم کر میں ان پر پھٹ جاؤں کہ یہ تیرا رزق کھانے والے، تیری نعمتوں کو استعمال کرنے والے تیری حکم عدولی کرتے ہیں، تیری نافرمانی کرتے ہیں۔ تو حدیث قدسی میں اللہ کیا کہتے ہیں انہیں؟ اللہ آسمان کو، زمین کو، سورج کو جواباً یہ بات کہتے ہیں بتاؤ یہ بندے تمہارے ہیں کہ میرے ہیں؟ اللہ، یہ بندے تمہارے ہیں
کہتا ہے, زمین بھی کہتی ہے, آسمان بھی کہتا ہے کہ مولا نہیں یہ ہمارے بندے نہیں, یہ بندے تیرے. تو اللہ فرماتے ہیں پھر میرے اور میرے بندے کا معاملہ ہے, تم پرے ہٹ جاؤ, تم پیچھے ہٹ جاؤ, تم کیوں معاملے بنتے ہو, دخل اندازی کر رہے ہو, تو پیچھے ہٹو. یہ میرے اور میرے بندے کا معاملہ ہے, وہ نافرمانی کرتا ہے, ما تقربوا الیہ, میں منتظر بیٹھا ہوا ہوں کہ اب مجھ سے توبہ کرے گا, میں اس کے گناہوں کو معاف کروں. یہ نافرمانی کر رہا ہے, میں منتظر ہوں یہ اب مجھ سے توبہ کرے, میں اس کی خطاؤں کو معاف کر دوں. اللہ کی رحمت, اللہ رب العالمین قرآن میں کہا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے پیارے جملے لکھے. آپ فرماتے ہیں اللہ نے یہاں پر یا عبادی الذین آمنوا نہیں کہا کہ اے میرے بندو جو مجھ پر ایمان لے آئے ہو, اللہ نے یہ نہیں کہا. اللہ نے یہاں پر یہ کہا یا عبادی الذین اسرفوا, یا عبادی الذین اسرفوا, اے میرے گناہگار بندو, اے میرے گناہگار بندو. تو میرے بھائی ہو, جو اللہ کا فرما بردار ہوگا اللہ اس پر کیسی محبت کی نگاہ ڈالتے ہوں گے جو گناہگاروں کو اپنا بہت بندہ کہہ کر پکارتا ہے کہ یا عبادی الذین اسرفوا, اے میرے گناہگاروں, اے میرے نافرمانوں, اے میرے حکموں کو توڑنے والوں, لا تقنطوا من رحمت اللہ, میری رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہونا, میری رحمت بڑی بلند ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ. یار انہیں کہا جا رہا ہے جو اللہ کے گناہگار اور نافرمان ہیں کہ میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا, میری رحمت بڑی بے پناہ ہے. ادھر صحابیہ کا جنازہ اٹھا جنہیں سنسار کیا گیا, ان کے خون کا ایک قطرہ حضرت عمر فاروق کے کپڑوں پر لگا. حضرت عمر نے نہ یوں نفرت سے خون کو جھاڑنا چاہا, دھونا چاہا کہ یہ علیہ باللہ پلید خون مجھے لگ گیا. اللہ کے رسول نے فرمایا عمر تو کیا سمجھتا ہے, یہ خون تیرے وجود پر لگا, تیرے کپڑے پلید ہو گئے. اس عورت نے جیسی توبہ کی ہے, یہ توبہ اگر پورے اہل مدینہ پر تقسیم کر دی جائے اللہ سارے مدینے والوں کی مغفرت کا اعلان کر دے, اللہ سارے مدینے والوں کی مغفرت کا اعلان کر دے. اور تو عمر یہ سمجھتا ہے یہ خون تیرے کپڑوں پر لگا ہے, تیرے کپڑے نجس ہوئے گئے. ارے اس اللہ کی بندی نے ایسی توبہ کی ہے کہ اس کی توبہ اگر اہل مدینہ پر تقسیم کر دی جائے تو کوئی جہنمی نہ بچے, سارے جنت میں چلے جائیں, سارے جنت میں چلے جائیں. اللہ فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی رحمت تو بھگا نہیں ہے رمضان کی صورت میں. رحمت کا معنی کیا ہے؟ رحمت کا معنی وہ اضافہ ہے جس کو اضافت کہا جاتا ہے, یعنی ایسی اضافت اور ایسا اضافہ کہ عمل تو بندہ تھوڑا کرے بدلہ زیادہ دیا جائے, عمل تھوڑا کرے بدلہ زیادہ دیا جائے. ہم خود ہی اپنے گرے بانوں میں جا کے تو جتنی نعمتیں ہم اللہ کی صبح شام استعمال کرتے ہیں, ہماری کرتوت ہے کہ ہم ان نعمتوں کے حقدار ہوں. ہم ذرا دیکھیں اپنے آپ پر جا کے, ہم جتنی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں کیا ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہم ان نعمتوں کے حقدار ہو؟ نہیں, بالکل نہیں, قطعاً ایسا نہیں ہے. یہ صرف اور صرف اللہ کی رحمت ہے کہ وہ اللہ کی نعمتیں ہمیں مل رہی ہیں. کیوں؟ اللہ کا فیصلہ ہے عمل تھوڑا ہوگا بدلہ میں زیادہ دوں گا, اور اس زیادہ بدلے کو مہربانی اور رحمت خدا بندی کہا جاتا ہے کہ عمل تو تھوڑا کرتے ہیں لیکن بدلہ زیادہ ملتا ہے. یار کسی کو معلوم ہے کہ یہ سورج چاند جو چمک رہا ہے یہ کیا برساتا ہے رات کو؟ یہ برودت برساتا ہے. ہم نافرمانی کریں اللہ کی, ہم نماز نہ پڑھیں, روزہ چھوڑ دیں, ہم تلاوت نہ کریں, اعلان لوگ کھاتے پیتے رہے روزہ رکھے بڑی جرت کے ساتھ, معاشرے میں بڑی جرت آ چکی ہے. اور یقین مانیے وہ دعائیں نبوی نہ ہوتی تو ہم پر آسمان سے پتھر برسائے جاتے. ہمیں اللہ کے رسول کی دعا روکے ہوئے گئے, اللہ کے عذاب کو پیغمبر علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی, مگر نہ آج کھلا جو ہم اللہ کے احکامات کی روگردانی کرتے ہیں ہم پر پتھر برسائے جاتے. اگر رسول خدا کی دعا نہ ہوتی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نہ ہوتی کہ ہم نافرمانی تو کرتے ہیں لیکن اس اللہ کے عالم کی رحمت پر قربان جائیں. اس رب نے تو چاند کو برودت برسانے سے منع نہیں کیا, وہ ہر رات نکل کر برودت برساتا ہے اور ہمارے پھلوں کو میٹھا کرتا ہے.
یہ پھل جو ہمارے میٹھے ہو جاتے ہیں، کوئی ٹیکا تو نہیں لگایا جاتا، کوئی ایسا سسٹم تو نہیں ہے کہ انہیں میٹھا کر دیا جائے. اس کے پیچھے جو فلسفہ ہے وہ فلسفہ چاند کا ہے. وہ فلسفہ کس کا ہے؟ چاند کا ہے. چاند رات کے وقت برودت پھینکتا ہے، جو برودت درختوں پر پھلوں پر پڑتی ہے، اور اس برودت کی وجہ سے یہ جو پھل ہم استعمال کرتے ہیں اللہ ان کو ہمارے لیے میٹھا کر دیتا ہے. اور یہ اللہ کی نعمت پھل اس چیز کا امتیاز نہیں کرتا پھل کہ جو مجھے کھا رہا ہے اللہ کا فرما بردار ہے کہ نافرمان ہے. وہ فرما بردار کو بھی مل رہا ہے، نافرمان کو بھی مل رہا ہے. اور اسی کو رحمت خدا بندی کہا جاتا ہے کہ اللہ اپنی نعمت کو خاص نہیں کرتے. اللہ اپنی نعمت کو خاص نہیں کرتے کہ جو میرے فرما بردار ہے پانی صرف انہیں ملے گا، جو میرے فرما بردار ہے کھانا صرف انہیں ملے گا، جو میرے اطاعت گزار ہے میرے پھلوں سے فائدہ وہ اٹھائیں گے. اللہ نے میرے بھائیوں ایسا تو نہیں کیا. جو اللہ کو نہیں مانتے، جو سرمسجود بتوں کے سامنے ہوتے ہیں، اللہ خالق کا انتظام ان کا بھی کرتا ہے کیونکہ وسیع کل شیء رحمہ، اس کی رحمت بڑی وسیع ہے. اس کی رحمت کا یہ نتیجہ ہے کہ کائنات کے انسانوں کے لیے اس نے تمام نعمتوں کو عام کر دیا. نعمت عام ہے رب العالمین. ہم جا کے اپنے گریبانوں میں میرے بھائیوں یہ رحمت کے دن گزر رہے ہیں، گزر جائیں گے. نہ معلوم اگلے رمضان کا چاند نکلے اور ہم میں سے کوئی دنیا میں ہو. یہ تو اللہ جانتے ہیں کون زندہ رہے گا، کب تک رہے گا. یہ تو اللہ کے علم میں ہے کہ اگلے سال رمضان ہمارے مقدر میں آئے گا کہ نہیں، یہ رحمت کے دن ہمیں میسر ہوں گے کہ نہیں، یہ تو اللہ جانتے ہیں میرے بھائیوں. لیکن یہ رحمت کے دن بڑی تیزی سے گزر رہے ہیں. 6 دن گزر گئے، باقی 4 رہ گئے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں پہلے 10 دن رحمت ہے، اور رحمت اللہ کی مسلسل برس رہی ہے، مسلسل برس رہی ہے. اب دیکھنا ہے کہ رحمت لینے والے بھی لینا چاہتے ہیں کہ نہیں. ہم بھی تو دیکھیں ہم رحمت لینا چاہتے ہیں کہ نہیں. یہ اللہ کی رحمت ہے تو اور کیا ہے کہ ایک نفل پڑھ رہے ہیں ثواب فرض کا دیا جا رہا ہے، فرض پڑھ رہے ہیں ثواب 70 فرائض کا دیا جا رہا ہے. ایک سجدہ کر رہے ہیں اور ثواب 20 ہزار نیکیوں کی بقدر مل رہا ہے. تراویح کی ایک رکعت پڑھ رہے ہیں، ثواب جواب میں اللہ جنت کو سجا رہے ہیں. ہمارے منہ کی حمق اللہ کو مشک عنبر سے زیادہ محبوب ہے. اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ روزے دار کے منہ کی حمق اللہ کو مشک عنبر سے زیادہ محبوب ہے. کیا بتاتے ہیں؟ اثر کے وقت بندے کو اپنی آواز سننا خود بھی اچھا نہیں لگتا روزے کی حالت میں، لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ حمق بھی اللہ رب العالمین کو مشک اور عنبر سے زیادہ محبوب ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس روزے دار سے اللہ ایسی محبت کرتے ہیں کہ یہ چلتا زمین پر ہے، فرش پر، اس کے قدموں کے نیچے اللہ کے نورانی فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بھوکا تو یہ ہے سمندر کی تہوں میں رہنے والی مچھلیاں اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں. یا اللہ یہ تیرا بندہ تیرے لیے بھوکا ہے، اس نے پیاس کو برداشت کیا ہے، اے مولا تو اس کے گناہوں کو معاف فرما. یار بتاؤ تو صحیح بھائیو کہ ان مچھلیوں کو کیا پڑی ہے کہ آپ کی اور میرے لیے اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کی دعا کریں. ارے یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہواؤں خلاؤں اور فضاؤں میں موجود وہ تمام جاندار اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا تیرے بندوں نے تیرے لیے روزے رکھے، تو انہیں بدلے میں کیا دے گا؟ اللہ جواب پر یہ بات کہتے ہیں کہ سنو میں بدلے میں انہیں اور کیا دوں گا، میں بدلے میں انہیں اپنی ذات ہی عطا کر دوں گا. یہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حدیث مسلم الصوم لی وانا اجزی بہ، فی روایت اخری وانا اجزا بہ، کہ اللہ فرماتے ہیں میں فرشتوں کو کہتا ہوں رک جاؤ، نماز کا ثواب تم لکھتے ہو اپنی جگہ ہے، عبادات کا ثواب تم لکھتے ہو اپنی جگہ ہے، حج کا ثواب تم لکھتے ہو اپنی جگہ ہے، صدقات خیرات زکات کا ثواب تم لکھتے ہو، نوافل کا تہجد کا ثواب تم لکھو اپنی جگہ ہے. لیکن ٹھہر جاؤ میرے بندے نے روزہ میرے لیے رکھا ہے، ثواب تم نہیں لکھو گے، میں رب العالمین خود لکھوں گا. الصوم لی وانا اجزی بہ، وفی روایت اخری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وانا اجزا بہ، اللہ فرماتے ہیں فرشتوں پیچھے ہٹ جاؤ، اس نے بھوک میرے لیے برداشت کی ہے، میں اس کو بدلے میں ثواب نہیں دوں گا. فرمایا محدثین لکھتے ہیں کہ فرشتے پوچھتے ہیں مولا پھر بدلے میں تو کیا دے گا؟ کیا
بڑی چیز دوں گا. فرشتے کہتے مولا تیری جنت سے بڑھ کر تیرے پاس کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں آنا اجزا بہ، اے میرے فرشتوں اس نے بھوک میرے لیے برداشت کی، روزہ میرے لیے رکھا، میں اللہ ہی سے مل جاؤں گا. آنا اجزا بہ، اجزا بہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اکبر. کہ اللہ فرماتے ہیں اس کے روزے کی جزا میں خود بن جاؤں گا، میں خود بنوں گا، اس کے بھوکے رہنے کی جزا اور بدلہ میں خود بنوں گا. اور میرے بھائیوں وہ رب اتنا قریب رکھے گا، وہ تو کہتا ہے مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ کس کو دکھائے، کوئی راہ روا منزل ہی نہیں. کہ ہم تو چاہتے ہیں کوئی آئے، کوئی ہماری طرف چل کے آ جائے، ہم بات کر آ جائیں گے. کوئی ایک ہاتھ تو بڑھائے، ہم ایک بالش بڑھا دیں گے. کوئی دو قدم تو اٹھائے، ہم دوڑتے ہوئے آ جائیں گے. کوئی ہم سے مانگے تو صحیح، کوئی تم اپنے لبوں کو کھولو گے. اللہ فرماتے ہیں ہم اپنی اطاعت کی بارش کر دیں گے، ہم اپنی اطاعت کی بارش کر دیں گے، ہماری رحمت موسلادھار برس رہی ہے. میرے بھائیوں وقت زیادہ نہیں گزرا، ابھی بھی دن موجود ہے. 4 دن رحمت کے پڑے ہوئے ہیں. ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے. جنہوں نے ابھی تک قرآن کی تلاوت کو شروع نہیں کیا، ایک تو بڑا غرق ہو جائے اس ترقی کا کہ جس نے ہمیں قرآن سے، قرآن کے نسخے سے دور کر دیا. آج لوگ قرآن بھی موبائل سے پڑھیں گے. آپ دیکھیے قرآن بھی موبائل سے پڑھ لیں گے. ارے میرے بھائیوں حدیث مبارکہ میں ہے، اس قرآن کو میں نہ پڑھوں، یقین مانیے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات المفاتیح میں اور اس کی شرح میں نواب قطب الدین میں لکھا ہے اور حدیث مبارکہ لے کر آئے ہیں کہ صرف اس قرآن کو میں نہ پڑھوں، اس کو اٹھا لوں، اس اٹھانے پر اجر ہے. میں صرف اس کو پکڑ کر یوں دیکھ لوں، اس دیکھنے پر اجر ہے. یہ اجر آپ کو موبائل کا نہیں ملے گا، یہ اجر موبائل کا نہیں ملے گا. اس کتاب کے ساتھ برکات کا تعلق ہے. ہاں پڑھا جائے اس کی ضرورت بھی ہے، اس کا منع نہیں کرتے، لیکن اس نے تو ہمیں دور کر دیا قرآن کے نسخے سے. جس کو لے کے مسجد میں آیا نوجوان، اس طرح موبائل کھلا ہوا ہے، سورۃ یاسین پڑھ رہا ہے. پڑھنے والی چیز تو بھلی ہے کہ پڑھ تو وہ درست رہا ہے، صحیح پڑھ رہا ہے، لیکن اگر اس قرآن سے پڑھے گا تو کتنے اجر ملیں گے پتہ ہے آپ کو؟ اتنے اجر ملیں گے. محدثین فرماتے ہیں ایک قرآن کو پکڑنے کا ثواب ملے گا، ایک قرآن کو پکڑنے کا، اٹھانے کا ثواب ملے گا. نمبر 2 قرآن کو دیکھنے کا ثواب ملے گا، قرآن کو دیکھنے کا ثواب ملے گا. نمبر 3 اور تیسرا قرآن کو پڑھنے کا اجر ملے گا، تیسرا قرآن کو پڑھنے کا اجر ملے گا. لہذا قرآن کو میرے بھائی جب بھی پڑھے ہم اس نسخے سے پڑھیں، ہم اس نسخے سے پڑھنے کی کوشش کریں. ہاں بندہ سفر میں ہے، بامر مجبوری ہے، وہ بامر مجبوری اس چیز کو کی اجازت دی گئی ہے، لیکن یہ نہیں کہ اس کا وتیرہ ہی بنا لیا جائے. قرآن پاک الماریوں میں سجے ہوئے ہیں، پڑے ہوئے ہیں، انہیں پکڑ کر اٹھا کر پڑھنے کی ہم کوشش نہیں کرتے. تو لہذا 4 دن رحمت کے باقی ہیں. خود کا محاسبہ کیجئے. جنہوں نے ابھی تک قرآن کی تلاوت شروع نہیں کی وہ قرآن کی تلاوت شروع کر دیں، وہ قرآن کو پڑھنا شروع کر دیں. جنہوں نے ابھی تک قرآن کو نہیں پڑھا، ارے اللہ کے بندو اللہ کی رحمت بڑی بے پناہ ہے. وہ قرآن بتاتا ہے نا جس وقت قارون کو ڈسا جا رہا تھا، حضرت موسیٰ سر پر کھڑے ہوئے تھے، حضرت موسیٰ کا سلا کھانا جات تھا. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان قارون من قوم موسیٰ فبغى علیہم اس کے ضمن میں تفسیر لکھتے ہوئے یہ حدیث مبارکہ لے کر آئے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں زمین اس کو اور زیادہ دنسو، اور زیادہ دنسو میرے خالہ زاد قارون کو، میرے خالہ زاد بھائی کو اور زیادہ دنسو. زمین دستی چلی جا رہی، دستی چلی جا رہی ہے. امام قرطبی روایت کو ذکر کرتے ہیں تفسیر قرطبی میں، فرماتے ہیں جب یہ منظر اللہ رب العالمین بھی دیکھ رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں موسیٰ تیری خالہ کا بیٹا تھا، چل جائے کہ ہمارا نافرمان تھا، بار بار تجھے یہ کہہ رہا تھا اے میری خالہ کے جائے مجھ پر رحم کر، مجھ پر رحم کر، مجھ کو چھوڑ دے. موسیٰ تجھ پر رحم نہیں آیا. یقین مان موسیٰ اگر وہ مجھ رب سے ایک مرتبہ بھی درخواست کرتا کہ مولا میں تجھ سے رحمت کا طلبگار ہوں، اللہ فرماتے ہیں موسیٰ ہم اس کو زمین سے نکال کر اوپر کھڑا کر دیتے، ہم اس کو زمین سے نکال کر اوپر کھڑا کر دیتے. لیکن تو تھا کہ موسیٰ یہی دعا کر رہا تھا کہ زمین اور زیادہ دنس، اور زیادہ دنس ہوئے سے اور زیادہ اپنے اندر نکل جاؤ. میرے بھائی اللہ کی رحمت بڑی بے پناہ، اللہ کی رحمت برس رہی ہے، ہر خاص و عام پر برس رہی ہے. آج پریشان حال
اپنی پریشانیوں کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ تو اٹھائیں یار، ہم اللہ سے مانگے تو صحیح. ہم آج ہمارا وتیرہ بدل کے بن گیا، ہم اپنی تکلیف لوگوں کو سنانے پر خوش ہیں. جب ہم اپنی تکلیف غیر کو سناتے ہیں نا، کسی بندے کو اپنی حاجت سناتے ہیں، اللہ کو غیرت آتی ہے. اللہ فرشتوں کو سناتے ہیں کہ فرشتوں مجھے اپنے اس بندے پر غیرت آتی ہے، اس نے مجھے چھوڑ کر دوسروں کو اپنی تکلیف سنائی ہے. اسے کیا تھا؟ یہ بھول گیا تھا، یا اس نے اپنے رب کو اتنا مجبور سمجھ لیا تھا کہ اس کا رب اس کی پریشانی کو تکلیف کو دور نہیں کر سکتا کہ یہ غیر کے پاس کیا. میرے بھائیو، ہم اللہ کو اپنے ٹکڑے سنائیں تو صحیح، ہم اللہ سے مانگے تو صحیح، ہم رحمت کے طلبگار بنے تو صحیح. اس کی رحمت بھی ملے گی، اس کی مغفرت بھی ملے گی، وہ ہم پر موسلادھار اپنی رحمت کا نزول کر دے گا. 4 دن ابھی باقی ہے، 4 دن ابھی باقی ہے. ہم میرے بھائیوں اپنے وقت کو قیمتی بنائیں. ہم دیکھ رہے ہیں سامنے نظر آتا ہے، یعنی رمضان میں مسجد کی تعداد بڑھ گئی نا، ہر چیز میں بڑھ گئی. آپ اس کو محسوس کریں گے کہ جمعے میں کثرت ہو جائے گی. یہ جوش اور جذبہ، اللہ سے دعا کریں یا اللہ ہمیں اس پر استقامت دے دے کہ ہم اس پر جم جائیں. ہمیں یہ استقامت رمضان کے علاوہ پورا سال میسر آ جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی رسول نے پوچھا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیے ہماری باتیں قبول ہو گئی، ہمیں کیسے پتا چلے گا، ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا کہ جس نے بہترین رمضان گزارا، پھر قبولیت رمضان کی دلیل یہ ہے کہ اگلے 11 مہینے بھی اللہ اس کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ اگلے 11 مہینے بھی اس کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے. یہ اس کی رمضان کی قبولیت کی نشانی ہے، اس کے اعمال کی قبولیت کی نشانی ہے. میرے بھائیو، ہم اپنی جہتوں کو درست کریں، ہم اپنا وقت مسجد میں زیادہ سے زیادہ گزاریں، ہم تسبیح و تحلیلات کریں، درود پاک پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں. بڑا دکھ ہوتا ہے، یقین مانیے، صبح فجر کے بعد تھوڑی دیر درس قرآن ہوتا ہے. بحمد اللہ تعالی ہمارے آباد 25 30 35 40 تک صبح بیٹھا کرتے ہیں. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، نہ ہی ایسی کوئی بات ہے. کوئی ایک ہو تب بھی ہم نے اپنا پیغام سنانا ہے، 2 ہو تب بھی سنانا ہے، 10 بیٹھے ہوں گے تب بھی. کیوں؟ ہم نے بات کسی کے لیے نہیں کرنی، بلکہ بات اللہ کے لیے کرنی. ہمارا مقصود اللہ ہے. وہ 1 سے بھی راضی ہو جاتا ہے، وہ 10 سے بھی راضی ہو جاتا ہے. راضی نہ ہو تو ہزاروں سے بھی نہیں ہوتا، راضی نہ ہو تو ہزاروں سے بھی نہیں ہوتا. تو میرے بھائیوں، صبح کا اتنا قیمتی وقت ہوتا ہے. یقین مانیے، میری التجا تھی کہ میں آپ حضرات کے سامنے جمعے میں یہ بات رکھوں. تھوڑے سے 10-15 منٹ کا درس قرآن ہے فجر کی نماز کے بعد. ہمارے حاجی صاحب ماشاءاللہ اتنی عمر میں اتنی جوہد کر کے استقامت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں تشریف لا رہے ہیں. یقین مانے انتہا درجے کی خوشی ہے. اللہ رب العالمین حضرت حاجی صاحب کو صحت تندرستی کے ساتھ اس پر استقامت نصیب فرما دے. وہ بزرگی کی حالت میں آ رہے ہیں اور ہم، وہ بوڑھا آیا تھا 62 سال اس کی عمر ہوئی تھی، بخاری شریف میں روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت کیجیے اور جس مختصر نصیحت کیجیے. بوڑھا تھا، 62 سال اس کی عمر ہوئی. ہمارے ایسا تو ماشاءاللہ اس سے بھی اوپر ہے الحمدللہ. تو اللہ کے رسول سے کہتا ہے، اللہ کے رسول مجھے نصیحت کیجیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کی؟ اب اس کی عمر 62 سال ہوئی تھی. ابھی امام بخاری شریف میں حدیث نقل کرتے ہیں 62 سال عمر ہوئی تھی اور فکر مند تھا کہ اب میں قبر کے قریب پہنچ چکا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت کر دیجیے کہ اب قبر میرے قریب ہے تو میں اعمال اچھے کروں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نصیحت کی تھی؟ مختصر سی نصیحت فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فضول گفتگو میں نہ لگا کر، فضول گفتگو سے اجتناب کیا کر، اللہ کو یاد کیا کر، اللہ کو یاد کیا کر. نمبر 2، مسجد میں اپنے دل کو لگایا کر، مسجد میں اپنے دل کو لگایا کر. یہ تو باہر بیٹھا ہو تو تیرا دل یہ کرے میں جلدی جلدی مسجد میں چلا جاؤں. اور تیسری چیز کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ تلاوت قرآن مجید کو اپنے لیے معمول بنا لے، کہ قرآن کی تلاوت کو اپنے لیے اس پر معمول بنا لے. تو میرے بھائیوں، ہم دیکھ لیں ادھر فجر کی نماز بہت سی بات میں ہے، ہمیں دوڑے لگ جاتی ہیں ہماری، بھاگتے ہوئے چلے جائیں، کوئی کام نہیں رکنے والے. میرے بات 10-15 منٹ آپ اللہ کے قرآن کو دے دیں گے. یقین مانی اللہ کے رسول کا فرمانے ارشاد ہے، یشفعان لربی، نبی پاک فرماتے ہیں قرآن قیامت کے دن اٹھے گا، مجسم ہو کر کھڑا ہو جائے گا، فرمائے گا مولا فلاں ابن فلاں کو اٹھا،
فلاں ابن فلاں کو اٹھا، فلاں ابن فلاں کو اٹھا۔ فرشتے پوچھیں گے مولا یہ کن کو اٹھا رہا ہے؟ قرآن خود پکار کر کہے گا مولا میں انہیں جہنم میں کیسے جانے دوں؟ یہ دنیا میں مجھ کو پڑھتے تھے، مجھ کو سمجھتے تھے، میرے ساتھ محبت کرتے تھے، میرے ساتھ تعلق جوڑتے تھے، آج میں انہیں جہنم میں نہیں جانے دیتا، مولا ان کو جنت میں دے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ تمام کو اٹھائیں گے اور جہنم کا جن کے لیے فیصلہ ہوا تھا جنت میں داخل کر دیں گے۔ تو 15 منٹ کی بات ہوگی میرے بھائی، تو اس کی آپ حضرات نیت اور ارادہ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین آپ کے اس نیت اور ارادے کو قبول فرما لے، اور اللہ تعالی ہم نے جو کچھ کہا سنا ہے اس پر اخلاص کے ساتھ ہمیں عمل میں ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔